نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ پہلے آپ کو بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قسم ہے زمانے کی، سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہی ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے اور اچھے عمل پر ہے۔ دنیا کی کسی ترقی کو اہل دنیا تو کامیابی سمجھتے ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن رب کے نزدیک کامیابی وہ کامیابی نہیں ہے جو دنیاوی اعتبار سے کامیابی حاصل کی جائے، بلکہ انسان وہی کامیاب ہے جس کے پاس ایمان ہو اور ایمان سلامت رہے اور جو زندگی بھر اچھے کام کرتا رہے۔ یہی حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں، جو لوگ اس پر ثابت قدم رہے، اپنی زندگی کو اسی پر قائم رکھا، ایمان والے بھی رہے اور اچھے عمل والے بھی بنے رہے، تقوی والے بھی رہے، خدا سے ڈرتے بھی رہے، اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا میں صرف کر دیا۔ اب دیکھیں وہ کتنے کامیاب ہیں، کتنے کامیاب ہیں۔ ہمارے اس ڈن ہاگ میں بھی بہت سے بچے ہوں گے ایسے جن کا نام معین الدین ہوں گے۔ ایک یہاں کا بچہ ہے جس کا نام معین الدین ہے، ایک معین الدین اجمیر میں ہے۔ نام تو دونوں کا معین الدین ہے، لیکن یہ جو معین الدین ہے ڈن ہاگ میں، یہ ایک عدد مکان اور ایک عدد نوکری کے لیے، ورک کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر لوٹ آتا ہے، اسے ایک عدد نوکری نہیں ملتی۔ وہ پریشان ہے، امام صاحب کے پاس جاتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے، ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ ہمیں ایک عدد نوکری مل جائے، ورک مل جائے، جاب لیس ہوں میں، جاب مل جائے، ہمارے پاس مکان نہیں ہے۔ جو دن ہاگ کا معین الدین ہے، نام تو اس کا بھی معین الدین ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سارے ڈگریز کا رول لے کر کے ہاتھوں میں آفس، اس آفس سے اس آفس، اس آفس سے اس آفس، انٹرویوز دے رہا ہے۔ اور ایک معین الدین جو اجمیر کی سرزمین پر ہے، اپنے وقت کا سلطان بھی آتا ہے تو سر جھکاتا ہے، غریب بھی آتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، امیر بھی آتا ہے تو اپنے تاج کو غریب نواز کی چوکھٹ پر رکھ دیتا ہے۔ آخر اس معین الدین میں اس معین الدین میں فرق کیا ہے؟ یہ معین الدین لینے والا ہے، اور وہ معین الدین جس کا سینہ
عشق رسول کا مدینہ بن گیا تھا، خشیت الہی سے جس کا سینہ معمور تھا، جس کی زندگی کا ہر لمحہ رضا الہی پر گزرا تھا، جو عشق رسول میں اور خشیت الہی اور محبت خدا میں اپنی زندگی جس نے فنا کر دی تھی، وہ معین الدین لینے والا نہیں دینے والا بن گیا۔ تو کامیابی تو اسی کا نام ہے جو زندگی میں بھی لوگوں کو، مایوس زندگیوں کو مسکراہٹیں دیتا رہے، بکھرے ہوئے ذہن رکھنے والوں کو سکون دیتا رہے، بھکاریوں کو اپنی چوکھٹ سے بادشاہت کے خزینے لوٹاتا رہے۔ کامیاب تو وہی انسان ہے زندگی میں بھی دیتا رہے، اور جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی چوکھٹ سے بھی بھکاریوں کو بھیک ملتا رہے۔ مجھے بولو پیارے، انصاف سے بولو، کامیاب کون ہے؟ وہ جو محتاج ہے، جو ایک عدد نوکری کے لیے پریشان ہے، یا وہ جو سلطانوں کو بھی اپنی چوکھٹ سے بھیک دے رہا ہے؟ کامیاب وہی ہے جو سب کو اپنی چوکھٹ سے بھیک دے۔ کامیاب ہوتا وہی ہے جس کا ایمان سلامت رہے اور جس کے پاس اچھے عمل ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، ابھی مولانا فرما رہے تھے ایصال ثواب کے حوالے سے، عرس کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عرس کی تقریبات اہم کیوں ہوتی ہے؟ اہم کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں خواجہ خواجگاں سے محبت ہے، مخدوم پاک سے محبت ہے، تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر محبت کی آواز سے، اپنے یہ ساؤنڈ باکس کی آواز سے نہیں، یہ جو ہمارے گلوں میں جو آواز نکالتا ہے نا، یہ اس آواز سے نہیں، یہ آواز تو اہل دنیا کے لیے ہے۔ اہل دل کے لیے اس آواز کی کوئی ویلیو نہیں۔ اہل دل تو تمہارے دلوں کی آواز کو سنتے ہیں۔ اگر وہ دل کی آواز گہرائیوں سے نکلی تو تم ہزاروں میل کی دوری پر بھی ہو تو یہ آواز ان کے کرم کو دستک دیتی ہے، آواز دے دیتی ہے اور ان کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مخدوم سمنہ ہیں، خواجہ خواجگاں ہیں، سلطان المشائخ محبوب الہی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، داتا گنج بخش لاہوری حجویری ہیں، نصیر الدین روشن چراغ ہیں، حضرت گیسو دراز بندہ نواز ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی کثیر جماعت، آپ تصور کرو، یہ سب ہیں۔ ہم انہیں دل سے پکاریں تو وہ تو سنتے ہیں۔ جب وہ ہماری یہیں سے فریاد سن لیتے ہیں تو آخر عرس کی ان کی محفلوں میں جا کر شرکت کر کے وہاں دعا کرنا کیا ضروری ہے؟ تو میں اس نقطے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں پیارے، اس نقطے پر آپ اس کو سمجھو۔ یہ جو بزرگان دین ہیں نا، یہ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے، ان کی جو اسپیشلٹی ہے جو انہیں سارے انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں، نبوت کے بعد ولایت ہے، اور یہ جو سب سے ان کو اپ گریڈ کرتی ہے ساری، وہ کیا ہے؟ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف صرف ولیوں کو حاصل ہے کہ جب یہ رب کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی خشیت کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو یہ اتنا اوپر جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اتنا اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ سارے حجابات ہٹا دیتا ہے اور ساری دوریاں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، بالکل اپنے قرب میں کر لیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ اللہ کے اتنے قرب میں ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ولیوں کی زندگی میں یہ مواقع آتے رہتے ہیں، اور اس دن وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کی پوری زندگی میں اس سے اچھا لمحہ کوئی نہیں ہوتا جو وہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے نا؟ اب وصال، ہم آپ دنیا سے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، کہتے ہیں نا بھئی اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو انتقال کہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں دنیا سے وہ دوسری دنیا میں چلا گیا، یعنی انتقال ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ لیکن جب بزرگ دنیا سے جاتے ہیں تو ہم انتقال نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ وصال ہو گیا۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو۔ تو ان اولیاء کرام کا وصال کس سے ہو گیا؟ یہ کس سے مل گئے؟ یہ اولیاء کرام اس سے مل گئے جس کی یادوں میں زندگی گزارتے رہے۔ تو زندگی میں جب تھے تو یہ موقع کبھی کبھی ملتا تھا، اور وصال ایک ایسی چیز ہے
کہ اب یہ موقع مستقل طور پہ ہو گیا کہ اب وہ اس دنیا سے جا کر اللہ کے قرب خاص میں چلے گئے، تو ان کا وصال ہو جاتا ہے رب کا۔ تو جو ایک لمحے کے لیے کبھی کبھی یہ قربت حاصل ہو جس بندے کو، تو وہ خوش ہو جائے، اور جب پرماننٹ قربت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی بزرگ کا وصال اس کے لیے سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قرب خاص میں جاتا ہے، اور قرب خاص میں جانا ایک ولی کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہوتا۔ اب جب خوشی کا دن کسی کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جشن منایا جاتا ہے نا۔ بھئی آپ کا بچہ ہے، بچہ تھا، جوان ہوا، پڑھا لکھا، تو آپ شادی کرتے ہو، تو کیا شادی صرف آپ میاں بیوی جا کر کے اپنے بچے کی شادی کرا دیتے ہو؟ کیا نہیں کراتے ہو نا؟ سارے عزیزوں کو بلاتے ہو، رشتہ داروں کو بلاتے ہو، آؤ بھائی میرے بچے کی خوشی ہے، میرے بچے کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس کی زندگی کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ میرا بچہ آج دولہا بنے گا، شادی ہو رہی ہے، اس کی اپنی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو ایسی خوشی آپ کی بھی زندگی میں آتی ہے جب بچے کی شادی کرتے ہیں، تو آپ سب کو بلاتے ہیں کہ نہیں؟ ایک فیملی کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اس کے بچے جب جوان ہوتے ہیں، اس کی شادی بیاہ ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ خوشی کا دن ہے تو آپ سارے رشتہ داروں کو بلاتے ہو نا، اور سب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ سے؟ بھائی مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ بچوں کو خوش رکھے، ان کے نصیب بلند کرے، بچیاں خوش رہیں، آباد رہیں، اس رشتے میں برکتیں ہوں، آپ کی نسلیں بڑھیں، یہ سب دعائیں دیتے ہیں نا۔ سارے رشتہ دار آتے ہیں، آپ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی کا وہ سب سے حسین اور خوبصورت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بچہ دیا، بچہ لائق ہوا، اب آپ اس کی شادی کر رہے ہو، تو اس شادی کے بعد آپ کا رول ختم، اس لیے آپ کی وہ زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو سارے رشتہ دار آ کر مبارکباد دیتے ہیں نا۔ اب کوئی اسی وقت بھیک مانگنے والا آ گیا کہ بھائی آج شادی ہے تو کم سے کم بچوں کا کچھ اتارا ہمیں بھی مل جائے، صدقہ مل جائے۔ اب جو اس کے ماموں ہوں گے، نانا ہوں گے، دادا ہوں گے، چچا ہوں گے، وہ تھوڑی انتظار کریں گے بھائی لڑکے کا باپ آوے تو اس کو بھیک دے، کہنا ٹھیک ہے لے میری طرف سے لے لے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ وہ بھی اب ظاہر ہے چچا کھڑا ہے، دادا کھڑا ہے، نانا کھڑا ہے، وہ تھوڑی انتظار کرے گا بھائی لڑکے کا باپ آوے تو اس بھکاری کو بھیک دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود ہی چلو بھائی میرے پوتے کا معاملہ ہے، اٹھا کے جیب سے دے دے گا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ بس آؤ، جب اس مثال کو آپ سمجھ گئے تو ادھر آؤ۔ تو ولی کی زندگی میں بھی سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ وصال کا دن ہوتا ہے۔ جب وصال کا دن ہوتا ہے تو جیسے یہاں رشتہ دار شادی کے موقع پہ اکٹھا ہوتے ہیں نا، ویسے اس کے وصال کے دن بھی سارے گروہ ولایت کے مشائخین ہو یا اکابرین ہو یا اس کے بعد کے اولیاء کرام ہو، سب جمع ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے آقا اشرف کا عرس ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیارے اشرف کا عرس ہے، کوئی کہتا ہے میرے چہیتے اشرف کا عرس ہے۔ بڑا ہے تو چہیتا کہتا ہے، چھوٹا ہے تو آقا کہتا ہے۔ یہ سب بڑے اور چھوٹے سب بزرگوں کے عرس میں تشریف لاتے ہیں، چونکہ اس ولی کے لیے اس کی زندگی میں اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اب غریب نواز کی بارگاہ میں عرس ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ نجف اشرف سے مولا علی بھی آتے ہوں گے، غوث اعظم بھی آتے ہوں گے، سرکار دو جہاں بھی تشریف لاتے ہوں گے۔ میرے لخت جگر معین الدین کا عرس ہے، میرے جگر کے ٹکڑے غوث اعظم بھی فرماتے ہوں گے معین الدین کا عرس ہے۔ تو یہ سارے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں اس خوشی کے موقع پر۔ اب جب سب موجود ہوتے ہیں، خواجہ اپنی جگہ پر ہیں، کہیں قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہوں گے، کہیں بابا فرید گنج شکر ہوں گے، کہیں محبوب الہی نظام الدین ہوں گے، کہیں سیدنا غوث اعظم ہوں گے، کہیں نجف اشرف سے مولا علی ہوں گے، کہیں امام علی مقام کھڑے ہوں گے، سب چہیتے معین الدین کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور ایسے حالت میں ہم جیسے منگتے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ تو خواجہ معین الدین کا انتظار کوئی نہیں کرے گا، کبھی بھیک غوث اعظم سے مل جائے گی، کبھی محبوب الہی سے مل جائے گی، کبھی قطب الدین بختیار کاکی سے مل جائے گی۔ یہ شرف اور یہ انعام صرف عرس ہی کے موقع پہ ملتا ہے۔ عام دنوں میں جاؤ گے تو خواجہ تو ہیں سب کے لیے، لیکن عرس میں جاؤ گے تو صرف خواجہ ہی نہیں ہیں، لینے والے ہاتھ کم ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ بھکاریوں، خواجہ کی خوشی کے موقع پہ آئے، عرس کے موقع پہ آؤ، لے میرے خواجہ کا صدقہ لے جا، کوئی بھی بھیک دے دے گا۔ یہ عرس کا فائدہ ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے برسات کا ہونا موسم میں، بارش کا ریننگ سیزن میں،
تو جب بارش ہوگی تو ظاہر ہے کہ ڈین ہاگ میں بھی ہوگی, ایمسٹرڈم میں بھی ہوگی, روٹرڈم میں بھی ہوگی, زولو میں بھی ہوگی, ہر جگہ بارش ہوگی. اور ایک بارش کبھی کبھی ایسا ہوتا ہی ہے کہ بھٹکا ہوا بادل کوئی آ گیا, تیز ہوا چل گئی, تھوڑی سی بوندا باندی ہو گئی, پھر صاف, لیکن وہ وہیں ہوا, دوسری اسٹیٹ میں بھی کچھ نہیں ہوا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. تو میرے پیارے, اب جو بادل جہاں برسا اس بادل کے نیچے جو کھڑے تھے وہ تو سیراب ہو گئے, لیکن جہاں بادل نہیں تھا انہیں پانی نہیں ملا. تو عام دنوں میں جانا بغیر سیزن کے برسات والا معاملہ ہے. آپ جاؤ گے, آپ نے کے مانگنے میں تڑپ ہوگی, آپ کے مانگنے میں وہ کشش ہوگی, آپ کے مانگنے میں وہ خلوص ہوگا, آپ کے مانگنے کا انداز اچھا ہوگا, وہ آواز دل کی آپ کی وہاں تک پہنچے گی, وہ توجہ فرمائیں گے, آپ کو بھیک ملے گی. لیکن یہ عرس برسات کا موسم ہے. کوئی کہیں کھڑا ہو, کھلے آسمان کے نیچے نہ بھی ہو, جب بھاری بارش ہوتی ہے تو آپ اپنے کمرے میں بھی کھڑکی کھول دو گے نا تو وہاں بھی بارش کی بوچھار پہنچ جائے گا. یہ عرس رحمتوں کی برسات کا دن ہے. کوئی کہیں کھڑا ہو اسے رحمت کے چھینٹے مل ہی جاتے ہیں, رحمت کے چھینٹے مل ہی جاتے ہیں. اب آگے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, جس بات کو کہنے کے لیے میں نے یہ آپ کو تمہیدی بات کہی, ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں, لیکن میرے پیارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف 10 بار گئے, 11 بار گئے, مخدوم پاک میں 8 بار گئے, اور بار بار جا رہے ہیں. لیکن میں بار بار جاتا ہوں بارگاہ میں, یہ مانگتا ہوں 36 بار گیا, 32 بار گیا, لیکن ابھی بھی جا رہا ہوں, کہتے ہیں یہ. لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر آپ 10 بار پہلے جا چکے ہیں, پھر 11ویں بار جا رہے ہیں, تو میں یہی کہوں گا آپ گئے تو اجمیر شریف, لیکن اجمیر نہیں گئے. وہاں جانا صرف کافی نہیں ہے, زمینوں کی سیر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ جس بارگاہ میں گئے ہیں وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے, صرف قدموں سے پہنچ جانا, دوری کم کر لینا, یا تربت پاک سے لپٹ بھی جانا, یہ جانا نہیں ہے. یہ جانا نہیں ہے, یہ تو فزیکلی آپ کا جسم گیا. تو جسم کی دوری مٹا لینے سے کہیں حاضر ہونا حاضری نہیں ہوتا, بلکہ اپنے دلوں کو ان سے قریب کرو. چونکہ جہاں ہے وہ جس مقام پر اہل دل ہیں, وہ دل کی آواز سنتے ہیں. زبان سے یا خواجہ کی صدا صرف لگا لو یہ کافی نہیں ہے, زبان سے آواز نکلے اور دل بولے یا خواجہ. تو حاضری جب دل سے ہوتی ہے تو ان بارگاہوں میں حاضری ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے, ہم جو کبھی کبھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, ورنہ ان شہنشاہوں کے کیا کمی ہے یار. صبح قیامت تک ساری دنیا ان آقاؤں کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتی رہے گی, ان کے خزانے میں کون سی کمی ہونے والی. چونکہ یہ تو بانٹنے والے ہیں نا, خزانہ تو رب ہی کا ہے نا, اور رب کی عطا میں کون سی کمی ہے بھائی, کوئی کمی نہیں ہے. یہ سب اللہ کے محبوب بندے جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. دیتا رب ہے, بانٹتے یہ ہیں, تو کمی کا تو کوئی سوال نہیں. لیکن اگر ہم کبھی مایوس ہو جاتے ہیں, ہمیں اپنے حصے کی بھیک نہیں مل پاتی ہے, تو پیارے ان شہنشاہوں کی, ان بادشاہوں کی دینے میں کچھ کمی نہیں ہے, ہمارے لینے میں فرق ہے. لیکن پھر بھی ہم حاضر ہوتے ہیں اور حاضری کا حق بھی ادا نہیں کرتے. پھر بھی ایسے دیالو ہیں, کرپالو ہیں, ایسے سافٹیکیٹڈ ہیں, ایسے نرم دل ہیں کہ پھر بھی یہ دے دیتے. ورنہ کسی سے لینے کا تو ہمارا انداز یہی ہے نا بھائی. کیا انداز ہے؟ ابھی آپ کو یہاں کے کمشنر سے کوئی کام ہو جائے, پڑ جائے, اور اس سے کچھ کام نکالنا ہو آپ کو, تو آپ کیا کرتے ہو؟ پہلے جو کام ہے اس کی فائلنگ کرو گے, پیپرس ورک کرو گے, فائل بناؤ گے. پھر اس کے بعد آپ ایک انفارمیشن نکالو گے کہ بھائی یہ کس مزاج کا ہے, ٹائٹ ہے کہ پولائٹ ہے, نرم ہے کہ سخت ہے, کن باتوں کو یہ پسند کرتا ہے, کن باتوں کو یہ نہیں پسند کرتا. اسے کیا یہ سب انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یا کیسا آدمی ہے, یہ کڑک ہے کہ نرم ہے, یہ سب کرتے ہو نا. اس کے مزاج و طبیعت کو, اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, یہ خیال آتا ہے نا دماغ میں. اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو نا, پھر جاتے ہو پریزنٹیشن کرتے ہو فائل کا, ٹھیک ہے نا. تو ایک دنیاوی حاکم کے پاس جانے سے پہلے تم اتنا پریپریشن کرتے ہو کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, اس کا خیال رکھتے ہو.
اور یہ تو حاکموں کے حاکم ہیں. کبھی گئے تو یہ سوچا تم نے کہ ہم خواجہ و مخدوم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, یہ جو ہم پھول لے لیتے ہیں, چادر لے لیتے ہیں, یہ شیرنی لے لیتے ہیں, یہی پسند ہے ان کو؟ کیا زندگی بھر وہ اپنے اوپر پھول ہی چڑھواتے رہے؟ کیا شیرنیاں جمع کرتے رہے یا چادروں کا انبار لگواتے رہے؟ پیارے یہ تو ان کی زندگی میں کہیں نظر بھی نہیں آتا, نہ پھول نظر آتا ہے, نہ شیرنی نظر آتی ہے, نہ چادر نظر آتا ہے. لیکن یہ جو ہم لے کر جاتے ہیں یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری محبت کا پریزنٹیشن ہے. ہم اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سب چیزیں لے کے جاتے ہیں, ورنہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم جاتے ہیں, ہمیں بھیک لینی ہے ان سے, تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ جانیں کہ جس سے ہمیں لینا ہے آخر اسے کیا پسند ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا بھی کہ جس بارگاہ میں ہمیں بھیک لینی ہے, یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کر جا رہے ہیں, یہ چادر, یہ پھول, یہ شیرنی, یہ اگربتیاں, یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کے جا رہے ہیں, یہ تو ہماری اپنی پسند کی چیز ہے. لیکن جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ تو ہم سوچتے نہیں تب تو بھیک مل رہی ہے. اگر ہم یہ سوچ کر جائیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے اور اس کا پریپریشن کر لیں, اے مخدوم سمنا, اے خواجہ خواجگاں, آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو نماز پسند ہے؟ ٹھیک ہے, نماز کا وقت ہے تو چلو پہلے فرض نماز پڑھ لیتے ہیں. وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیتے. اے مخدوم سمنا, اے خواجہ خواجگاں, آپ کو تلاوت قرآن پسند ہے؟ چلو پاؤ پارا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. اے مخدوم سمنا, اے خواجہ خواجگاں, آپ کو درود کا ورد پسند ہے؟ چلو درود کی تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں. اب جو ان کو پسند ہے وہ آپ نے کلیکٹ کیا, اب چلو ان کی بارگاہ میں. کل تو اپنی پسند کی چیز لے کر جاتے تھے تو بھیک دے دیتے تھے, اب جب تم ان کی پسند کی چیز لے کر آگے بڑھو گے تو وہ تو مسکرا کر ان کا کرم اپنے گلے لگا لے گا. آج میرا یہ چاہنے والا میری پسند لے کر آیا ہے, میری پسند لے کر آیا ہے. تو میرے پیارے حاضر ہو بزرگوں کے ہاں, تو ایک بار یہ انداز بھی اپنا کر دیکھو, پھر تمہیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جب اپنی پسند کی چیز لے کر جاتے ہو تو وہ بھیک دے دیتے ہیں, اور ان کی پسند چیز لے کر جاؤ گے تو ان کا کرم اپنے سینے سے لگا لے گا. تو بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات, یہ جو بزرگوں کے آستانے ہیں یہ شاعر اللہ ہیں. کیا ہیں؟ شاعر اللہ. شاعر اللہ ہیں, اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں, دین کی نشانیاں. اور حدیث قدسی ہے, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. سبحان اللہ. کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اللہ کے ان نیک بندوں کا, صالحین کا, اولیاء دین کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہم یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں, یقین جانیے اس حدیث قدسی کی روشنی میں کہ یہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک نزول نہیں ہے. چلیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل لاجیکل بات کرتا ہوں. آپ یہاں مغرب سے پہلے سے آئے ہوئے, 9 بجے سے لے کر کے 11:15 ہونے کو ہے. کتنی دیر تک آپ کے خیال میں, فکر میں دنیا آئی؟ بتائیے مجھے. آپ نے اس نشست کے درمیان 2 گھنٹے کی اس محفل میں دنیا اور دنیا کی برائیاں کتنی بار آئیں؟ اگر یہی 2 گھنٹہ کہیں آپ اور بیٹھے ہوتے تو نہ جانے کتنی برائیاں آپ کے دماغ میں جھانک کے آگے گزر چکی ہوتی. یہ دیکھیے رحمتوں کے نزول کی برکت ہے. رحمتوں کے سائے میں بیٹھنے والا برائیوں کی طرف نہیں, رحمتوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. یہ فائدہ آپ کو انسٹنٹ ہو سکتا ہے. یہ محفل ختم ہو جائے گی, اگر آپ نے اس کو قائم رکھا, خانقاہ میں آتے رہے, تو یہ دعویٰ زندگی میں آپ کرتے رہیں گے. آنا چھوڑ دیا تو پھر آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ 5 دن جب ہم خانقاہ میں تھے تو ہاں میرے 3 گھنٹے وہاں ایسے گزرے تھے جہاں میرے خیال میں, میری سوچ میں دنیا نہ تھی, صرف مالک دنیا تھا. لیکن آتے رہے تو روز آپ کی زندگی کو یہ موقع ملتا رہے گا. تو یہ جو بینیفٹ ہے, یہ جو فائدہ ہے کہ 3 گھنٹے کی یہ زندگی, یہ 4 گھنٹے کی زندگی جو یہاں بیٹھ کر ہم دین کے ذکر کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کی خشیت کی باتیں کرتے ہیں, نبی کی محبت کی باتیں کرتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کی باتیں کرتے ہیں, ارکان دین کی, اولیاء کرام سے وابستگی اور ان سے تعلق کی باتیں کرتے ہیں, اس کے سوا تو کوئی بات نہیں ہوتی.
یہ 3 گھنٹہ ہمارا جو وقت گزرتا ہے یہ اللہ کے ذکر میں، فکر میں، دین میں گزرتا ہے. یہ آپ کی زندگی کے لیے کم تحفہ نہیں ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. بس یہیں سے میں کہتا ہوں کہ صالحین کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. اور جہاں یہ صالحین خود موجود ہوں، جہاں صالحین یہ خدا رام کر رہے ہوں، تو وہاں کتنا رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. تو یہ آستانے روئے زمین پر ہم سنی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بے شک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمارے غم کے مداوا کے لیے، ہماری پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اللہ نے اپنے ان محبوب بندوں کو پورے روئے زمین پر پھیلا رکھا ہے. یہ جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود کا ورد کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں بھی کر لیتے ہیں، علماء کی تقاریر بھی کرا لیتے ہیں، پھر کچھ نیاز و شیرنی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں. پھر ان سب کو اکٹھا کر کے سب کا ثواب ہم اپنے آقا کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء و مرسلین، پھر تمام امہات المومنین، صحابہ کرام، خانواد اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء دین، سب کی ارواح مبارکہ کو ہم اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. تو اب جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا کیا ثواب ہے؟ ثواب تو اللہ پاک دیتا ہے. ہم نے تو خلوص سے بھیج دیا. اب اللہ نے جتنا قبول کیا، جس مقام پر اس کو رکھا، اس کا جو بھی ثواب دیا وہ ثواب فرشتے پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، اور لینا دینا کس میں ہوتا ہے؟ زندوں میں ہوتا ہے بھائی. مردوں میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا. ارے بھائی کوئی مر گیا ہو، چلیے میں ایک نام رکھ لیتا ہوں، اسماعیل. ایک اسماعیل نام کا شخص مر گیا ہو جسے آپ جانتے ہو. آپ نے اسے سپرد خاک کیا، قبرستان میں دفن کیا، سارے لوگ گئے تھے دفن کرنے کے لیے. اب وہ کوئی کسی کی مٹھائی کی دکان یا کھانے کی دکان یا پان شان کی دکان ہو، وہ اسماعیل کفن لپیٹے ہوئے اس کی دکان پہ آگے کہے کہ لاؤ بھائی ذرا مجھے ایک پیکٹ سگریٹ دے دو، تو اسے سودا دے گا کہ بھاگ کھڑا ہوگا وہ، اور اسے تو قبر میں بھیج کے آیا تھا، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ حالانکہ وہ یورو دے رہا ہے آپ کو، پیسے نکال کے دے گا، وہ برابر دے رہا ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو سودا دینے کے لیے تیار نہیں، آپ تو بھاگ کھڑے ہوں گے کہ بھائی تو مردہ ہے، مردوں سے لین دین نہیں ہوتی، تو لین دین تو زندوں سے ہوتی ہے، لینے والا بھی زندہ ہو، دینے والا بھی زندہ ہو. تو پیارے، ہم جو ان اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، چونکہ لین دین زندوں میں ہوتی ہے، بے شک ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، اسی لیے تو ادھر سے بھیجتے ہیں. اب آپ تصور کرو، آپ کے گھر کوئی چیز آئی ہو یا آپ نے کچھ پکایا ہو، آپ کا کوئی عزیز آس پاس رہتا ہو، خیال آیا کہ یار یہ چیز میرے گھر آئی ہے سورینام سے، چلو یہ چیز سورینام ہی کی ہے تو میں اپنے فلاں عزیز کو بھائی کے گھر بھی بھجوا دوں. بھجواتے نا تحفے میں کہ بھائی چلو یہ ایک اسی علاقے کی چیز ہے، بھیجتے ہو نا تحفے میں. جب آپ نے وہ تحفہ وہاں بھیجا تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھائی خالی برتن کیسے بھیجیں، چلو میں بھی کچھ رکھ کے بھیج دیتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے نا، یہی رسم دنیا ہے نا. آپ نے اسے تحفہ بھیجا، اس نے خالی برتن نہیں بھیجا، اس نے بھی کچھ اس میں رکھ دیا، ٹافی ہی صحیح رکھ کے بھیج دیا کہ بھئی جب بھیجا ہے تو ہم خالی برتن. تو جب ہم ایک عام انسان ہو کر ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کسی کے گھر سے کچھ تحفہ آئے اور ہم ادھر سے کچھ نہ بھیجیں، تو وہ جو انسان کامل ہیں، وہ جو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ جو اللہ کے دوست بندے ہیں، ایسے لوگوں کی غیرت کو کیسے گوارا ہوگا کہ ہم یہاں سے کچھ بھیجیں گے، وہ وہاں سے کچھ نہیں بھیجیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے وہی بھیجتے ہیں، انہیں جو پسند ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہم وہ بھیجتے ہیں. ان کی پسند ہمیں معلوم اور ہماری پسند ان کو معلوم. ان کی پسند کیا ہے؟ تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نعت نبی پڑھتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، نظر و نیاز رکھتے ہیں، یہ انہیں پسند.
ان کی پسند کی ساری چیزیں جمع کر کے ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مولا جو کچھ تلاوت قرآن، نعت نبی، ورد درود ہوا، ان سب کا ثواب تو فلاں 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 کو دے دے۔ تو ان کی پسند ہمیں معلوم، وہ ہم جمع کر کے ان کو بیچتے ہیں، اور ان کو ہماری پسند معلوم۔ بھیجنے والا بڑا دکھی ہے، اس کے دکھ کا مداوع چاہیے، اللہ اس کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے۔ بھیجنے والا بے اولاد ہے، اسے اولاد کی نعمت چاہیے، مولا کریم اس کے گھر کو، اس کی گود کو آباد کر دے۔ یہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، ان کی پسند جانتے ہیں، وہ ہماری ضرورت جانتے ہیں۔ ہم جب یہاں سے بھیجتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہماری ضرورتوں کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے ان محبوبین کے ہاتھ اپنی تربتوں میں اٹھتے ہیں تو اللہ ان کی محبوبیت کے صدقے ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ ہم ادھر سے بھیجتے ہیں، وہ ادھر سے بھیجتے ہیں، اور لین دین ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ زندگی میں ہوتا ہے۔ اب جن کے یہاں مرنے کے بعد سب مر ہی جاتے ہو، کوئی زندہ ہی نہیں رہتا ہو، تو وہ کاہے کو بھیجیں گے بھائی؟ ارے بھائی یہ تو ہے نا، طریقہ ہے نا۔ آپ کسی کے گھر بار بار تحفہ بھیجو، لیکن پورے 10 سال کی لائف میں کبھی اس کے گھر سے کچھ نہ آیا ہو تو ایک بار تو خیال آئے گا ہی نا، یار ہم ہی بھیجتے ہیں بار بار، اس کے یہاں سے آج تک کچھ آیا نہیں، تو آپ بھی گھر بدل دو گے نا۔ یہ دستور دنیا ہے۔ تو بھیجا وہاں جاتا ہے جہاں سے کچھ آتا ہے، تو ہم بھیجتے انہیں ہی ہیں جو زندہ ہیں۔ ہم ادھر سے بھیجتے ہیں ان کی پسند کو، وہ ہماری ضرورت کے مطابق ادھر سے اللہ کی رحمتیں اور فضل بھیجتے ہیں۔ اس لیے آج بھی یہ سال ثواب کی محفل ہے، ہم اہل سنت والجماعت میں جاری و ساری ہیں، اس کا فیض بھی جاری و ساری ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ مولا تعالیٰ جاری و ساری ہے۔ باقی مولانا نے بتایا کہ ایک آیت پڑھنے سے کتنا ثواب ہے، والدین کی طرف سے بھیجو تو دوگنا ثواب ہے، پیر و مرشد کی بھیجو اور ثواب ہے، یہ تو بتایا ہی ہے، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بحمدی تعالیٰ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جو بھی رسم ادا کریں، جو ہمارے معمولات ہیں پیارے، صرف اس کو ایز اے فارمل ادا نہ کریں، بے شک، بلکہ اس کا رسپیکٹ کریں، اس کی روح کو جانیں، اس کی ریئلٹی کو سمجھیں، اور اس کو دل سے محبت سے کریں۔ ہر عمل صرف عمل اگر کیا جائے گا تو اس کا ثواب نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عمل سمجھ کر کیا جائے، محبت سے کیا جائے، ادب سے کیا جائے، وہی قبولیت کو پہنچتا ہے، بے شک، بے شک، وہی قبولیت سے پہنچتا ہے۔ تو میرے پیارے، کرتے تو بحمدی تعالیٰ تقریباً ہم سب کچھ ہیں۔ ایک عمارت آپ بناؤ ایک بلڈنگ، اس میں ونڈوز نہ لگاؤ، ڈور مت لگاؤ، وال اور چھت ڈال دو، تو کیا ایسے کسی مکان میں کوئی رہنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہے تو مکان تو نام ہے دیوار اور چھت کا۔ آپ گورنمنٹ میں جائیے، ساری پرابلم وال پہ اور چھت پہ ہے، ڈور کے لیے آپ کو پرمیشن نہیں لینا ہے، فاؤنڈیشن کے لیے لینا ہے، سلیب ڈالنے کے لیے لینا ہے، چونکہ گورنمنٹ کے کرائٹیریا میں چھت، دیوار اور فاؤنڈیشن بلڈنگ ہے، اس کا پرمیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ونڈوز اور ڈور کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کرائٹیریا میں پرمیشن لینے کے لیے ڈور اور ونڈو، تو مکان تو بن گیا آپ کا گورنمنٹ کے حساب سے، تو آپ ڈور اور ونڈو نہیں جاؤ رہو، کوئی رہتا ہے کیا؟ نہیں رہتا۔ تو مکان تو ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے، ابھی اس کی اصل نہیں، اس کا اصل مکان کی کیا ہوتی؟ ڈور ونڈو، جدھر سے ہوا اور روشنی آئے، یہ ہماری اصل ضرورت ہے۔ جہاں سے ہم محفوظ ہوں وہ ہماری اصل ضرورت ہے۔ راستہ محفوظ ہو، ہوا اور روشنی کے آنے کا راستہ ہمیں ملے، تب انسان رہنے کے لیے کسی جگہ تیار ہوتا ہے، چونکہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو ایسے مکان میں جس میں دروازہ اور ونڈو نہ ہو، کوئی رہنے کو تیار نہیں، وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ویسے مکان کو، ایسے مکان کو ہم خریدیں گے کیا؟ یار اس میں رہیں گے کیسے؟ نہیں خریدتے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پیارے، ایسے ہی یہ جتنے بھی ارکان ہیں، اگر تم اسے خلوص سے نہ کرو، محبت سے نہ کرو، نیک نیتی سے نہ کرو، اس کی حقیقت کو جان کر نہ کرو، تو یہ سب اسی مکان کی طرح ہیں جس میں دروازہ اور ڈور نہیں ہے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو کام کرو اس کو خلوص سے کرو، اس کو محبت سے کرو، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسماً اور ٹریڈیشنلی طور پہ کرنا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ محبت و ادب سے کرنا۔ خلوص سے ایک گلاس پانی بھی رکھ کر
تم اگر اس کا ثواب پیش کر دو تو نہ جانے وہ مولا اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، بے نیاز مالک ہے، وہ نہ جانے پانی کے ایک ایک قطرے میں کیا ثواب دے دے جو تمہاری کئی کنٹل کی بریانی سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ تو پیارے، جو کام کرو خلوص سے کرو، محبت سے کرو، سبحان اللہ۔ ادب سے کرو، تعظیم سے کرو۔ اور آخری بات جو آج کی اس محفل میں کہنا چاہتا ہوں، ہم مومن ہیں پیارے، مومن کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو نفاق سے صاف کرو۔ نفاق ایک ایسا دھبا ہے جو ایمان کو کھا جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا دھبا ہے جو پھیلتا ہے تو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس سیاہ دھبے سے جو ایمان کی سفیدی ہے نا، یہ اس کو ڈھک لیتا ہے۔ اب وہ انسان خدا جانے کس گڈھے میں گرے، اللہ ہی ایسے انسان کو بچائے۔ اس لیے اس کی فکر کرو، نفاق کو اپنے سینوں سے نکال لو۔ میں بس ایک روایت سنا کے آج کی گفتگو ختم کروں گا۔ آج میری بھی طبیعت کچھ سست محسوس ہوا کر رہا ہوں میں، لیکن بہرحال یہ بات چھیڑی ہے تو میں یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ وہ دن نبی بڑے خوش تھے، بہت اچھے موڈ میں تھے، بڑی بشاش تھی طبیعت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا، مسکرا کر فرمایا، تبسم فرما کر فرمایا، اے عائشہ مانگو، آج جو چاہو مانگ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگ لو، تو پریشان ہو گئے۔ آج تو آقا بڑے موڈ میں بہت خوش ہے، تو مانگوں تو کیا مانگوں؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے۔ اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستغرق ہو گئیں، نتیجہ نہیں نکال پائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سے کیا مانگوں اس کے لیے میں مشورہ کر لوں؟ ہائے ہائے۔ کہا عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ کہا اچھا، میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو؟ تو جاؤ عائشہ، نبی نے فرمایا مسکرا کے، جاؤ اچھا مشورہ کر لو، میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو، تو عائشہ جاؤ مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہوئی اپنے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچیں۔ کہا ابا، آج نبی بہت خوش ہیں۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، ہے عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں، آپ ہی کچھ مشورہ دیے کہ کیا چیز مانگ لوں۔ صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے، اچھا نبی نے ایسا فرمایا؟ کہا ہاں ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ تو کہا سنو اے بیٹی، اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ کہا کیا مانگوں؟ کہا آقا سے کہو کہ یا رسول اللہ، آپ جب معراج کی شب گئے تھے، رب سے ملے تھے، تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات ہی بتا دیجیے۔ اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹیں۔ نبی نے آتا دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو، تم مسکرائے، عائشہ پوچھ آئی تم؟ ہاں یا رسول اللہ پوچھ آئی۔ کیا کہا میرے یار غار نے؟ کیا مشورہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی، ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دیجیے۔ آقا مسکرا پڑے کہ میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے، تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو
टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उस पर जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि वो बेनियाज मालिक है, उस पर कोई चीज़ लाजिम नहीं, ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो रब खुद कह रहा अपने बारे में, उसका इख्तियार है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि लाजिम है, लेकिन रब फरमाता है कि उस पर जन्नत लाजिम हो जाएगी। आप तसव्वुर करो, जब नबी ने ये फरमाया, उम्मुल मोमिनीन है आयशा सिद्दीक़ा ने सुना। अब यहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या बताया आका ने, आयशा जल्दी से आए और मुझे बताएं कि क्या ख़ास बातों में से वो बात है। कुछ देर बाद उम्मुल मोमिनीन है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिद्दीक़ अकबर के घर में दाखिल होती हैं। देखती क्या है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर टहल रहे हैं बेचैनी से, उनको तो इंतज़ार है ना कोई ख़ास बातों में से जल्दी, और वादा ले लिया था कि आयशा जब तुम्हें बताएंगे तो वादा करो कि तुम मुझे आकर बताओगे। तो उस वादे की तकमील उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहुँची वालिद गिरामी के पास, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। उनको देखते ही साथ तेज़ कदमों से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ लपके सिद्दीक़ अकबर, आओ बेटी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्या बताया आका ने? कहा अब्बा जान, आका ने फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उस पर जन्नत लाजिम हो जाएगी। ये खबर सुनना था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आवाज़ के साथ रोने लगे, दहाड़ मार कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घबरा गई कि अब्बा जान ये तो खुशी की बात है, आप इस पर रो रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इस कदर रो रहे हैं, बात क्या है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मेरे प्यारे सुनो। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बेटी तुमने इस बात का एक ही रुख तो देखा है ना, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उस पर जन्नत लाजिम है, और जो किसी का दिल तोड़ दे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा ना। अगर जोड़ने वाले को जन्नत मिल रही है तो तोड़ने वाले को जहन्नम भी तो मिलेगी। कहा मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए। मेरे प्यारे, ये है इस्लाम, हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। दिलों का जोड़ना ये हमारा काम है, दिलों का तोड़ना ये हमारा काम नहीं है। खानका इसीलिए कायम की जाती है कि ये वो इंसानों के बीच और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औलियाए दीन और रब की रज़ा के बीच एक ज़रिया है जो लोगों को वहाँ तक पहुँचाती है, दिलों को जोड़ कर पहुँचाती है, दिलों को तोड़ कर नहीं पहुँचाती है। अल्लाह पाक हम सबके दिलों में ऐसा ही जज्बे अमल पैदा करे, ऐसे ही जज्बे ईमानी पैदा करे। हम जो करें हकीकतन करें, रस्मन ना करें। रस्मन नहीं करना चाहिए, हकीकतन करना चाहिए। थोड़ा ही काम हो, जो करो मोहब्बत से करो, उसकी कदर है। आप मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा टावर खड़ा कर दूंगा, टावर नहीं खड़ा करूंगा। मैं जो कदम रखूंगा पूरे यकीन के साथ और पूरे खुलूस के साथ रखूंगा, अल्लाह पाक इस यकीन और खुलूस से रखे हुए कदम में ही इतनी बरकत अता फरमा देगा कि तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा, ऐसी कामयाबी अता फरमा देगा। कामयाबी सिर्फ मादियत को इकट्ठा करके मेटलिज्म के रिसोर्सेज से नहीं मिलती है। कामयाबी ये इस दिल की ताकत से मिलती है, ईमानी ताकतों से मिलती है। वरना मुझे बताओ मेरे प्यारे, हज़ारों कुफ़ारे कुरैश हैं, बद्र के मैदान में खड़े हैं। अब मुझे बताओ सिर्फ 313 हैं। अब 313 हज़ारों के मुकाबले में जिस मैदान जंग में खड़े हों, और जंग का स्टेटस क्या है, तादाद भी कम, उनके पास हथियार भी नहीं, उनके पास ज़राएँ हैं, ढालें हैं, नेज़ें हैं, तलवार हैं, भाले हैं, सब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। और यहाँ बद्र के जो मुसलमान सिपाही थी, 313 सहाबे कराम की मुक़द्दस जमात थी, इनके पास लड़ने को डंडा भी नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कुछ नहीं था। वाक़या इसी में है कि एक सहाबी जज्बे जिहाद की वजह से आ गए नबी के साथ, उनके पास कुछ था ही नहीं, गरीब थे बेचारे, लेकिन जज्बा था, वो भी आ गए बद्र में। जब जंग हुई और देखा सामने के साहब ये जो कुफ़ारे कुरैश हैं, हज़ारों की तादाद में आए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, तो इनके पास नेज़े भी हैं, तलवारें भी हैं, सब कुछ है इनके पास। अब इन्होंने अपने को देखा तो देखा कि हमारे पास तो डंडा भी नहीं है। तो बड़े भोले थे वो सहाबी,
آقا کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ یہ جو دشمن آئے ان کے پاس تو بڑی تلواریں ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں، زریں ہیں، بختریں ہیں، سب کچھ ہے، کھائے پیے مست ہیں، ہم نے تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، یا رسول اللہ آخر ہم ان سے جنگ کیسے کریں گے؟ آقا نے جب آپ نے اس صحابی کے معصومیت و بھولے پن کو دیکھا تو مسکرا پڑے. وہاں پہ ایک کھجور کا پیڑ تھا. آقا نے اپنے دستے رحمت بڑھایا، ایک کھجور کی شاخ کو، ٹہنی کو توڑا اور کہا جاؤ تم اس سے جنگ کرو. اللہ اکبر. آپ نے دیکھی کھجور کی شاخ کو کتنی مضبوط ہوتی ہے، دیکھا آپ نے؟ اور کس کے مقابلے میں ہے؟ تلوار کے مقابلے میں، کہ اگر وہ تلوار پاس سے اس کے گزر جائے گی نا تو 2 ٹکڑے ہو جائے گی وہ. آپ سوچئے، لیکن قربان جاؤ. ہائے ہائے ہائے. جیسے ہی نبی نے وہ کھجور کی شاخ آپ صحابی کو بڑھائی، لپک کر لے لیا. لپک کر اس لیے لپک کر لے لیا کہ وہ صحابی تھے، آج کے وہ نہیں تھے. اگر وہابی ہوتا نا، صحابی تھے وہابی نہیں تھا، لپک کر لے لیا. وہابی ہوتا کہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، یہ تلوار کے مقابلے میں مجھے ہری شاخ دے رہے ہیں لڑنے کے لیے، یہ لڑنے کے لیے دے رہے ہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ لیکن صحابی تھے. آقا نے ہری شاخ دی، لپک کر لے لیا اور لے کر اس شاخ کو ایک کفار قریش میں سے کسی ایک کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتر گئے. ایک کافر ادھر سے بڑھا، نبی کی دی ہوئی وہ کھجور کی شاخ لے کر آپ صحابی ادھر سے بڑھے. دونوں قریب ہوئے. اب وہ شاخ و تلوار آپس میں ٹکرانے ہی والی تھی کہ ادھر رحمت الہیہ مسکرا اٹھی. مسکرا اٹھی، ارے بڑھا دے بڑھا دے، میرے محبوب کی دی ہوئی ہری شاخ کو بڑھا دے. ارے تو میرے محبوب پر اس قدر یقین رکھے گا، محبت رکھے گا تو میری رحمت تجھے مایوس ہونے دے گی. ارے بڑھا شاخ بڑھا. تاریخ شاہد ہے کہ ادھر سے تلوار بڑھتی ہے، ادھر سے نبی کی عطا کی ہوئی وہ کھجور کی شاخ بڑھتی ہے. جب دونوں ٹکراتی ہے تو وہ شاخ شاخ نہیں، صحابی کے ہاتھوں میں تلوار بن جاتی ہے. تلوار بن جاتی ہے. میرے پیارے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں اسی یقین اور محبت و اعتماد کی بنیاد پر کھجور کی شاخیں بھی ہمارے ہاتھوں میں تلوار بن گئی ہیں. تم پھر دنیا کو اگر جیت سکتے ہو تو میٹلزم کے پاور سے نہیں، پاور اپنے اندر پیدا کرو، اخلاق کا پاور پیدا کرو، مروت کا پاور پیدا کرو، کیریکٹر کا پاور پیدا کرو، رب کی ذات پر یقین کا پاور پیدا کرو، رسول سے سچی اور حقیقی محبت کا پاور پیدا کرو، بزرگوں سے سچی اور حقیقی وابستگی کا پاور پیدا کرو. جس دن تم نے یہ کلیکشن اپنے اندر کر لیا، خدا کی قسم زمینیں تمہارے قدموں کو پھر چومیں گی. اللہ پاک تمہارے قدموں میں وہ برکتیں دے گا کہ تم اگر سنگلاخ وادیوں میں، ریگستانوں میں بھی قدم رکھ دو گے تو وہاں ہریالی پیدا ہو جائے گی. وگرنہ اگر دنیا آج کے ایٹمک پاور پر ناز کرتی ہو، پیارے کرنے دو، تمہیں اس میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. تمہاری کامیابی کا دار و مدار رب کی نصرت پر ہے، اس کی حمایت پر ہے. رب کی نصرت ہی کل بھی تمہیں کامیاب بنا رہی تھی، اس کی حمایت کل بھی تمہیں کامیاب بنا رہی تھی، اور اب بھی اگر تمہیں کامیابی ملے گی تو رب کی نصرت اور حمایت سے ہی ملے گی. تو رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، من اپنا صاف کرو، آپس میں محبت رکھو. وہ مومن نہیں ہوتا، مومن کی شان یہ نہیں ہے، ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، ہماری پہچان یہ نہیں ہے. وہ مومن ہی کیا کہ ایک مومن کی آنکھوں میں آنسو ہو تو دوسرا مومن بھی اپنی آنکھوں میں نمی محسوس نہ کرے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہی ہماری پہچان ہے، یہی پہچان ہو. آپس میں مومن رحم دل ہوتے ہیں، صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں. ایک مومن کی دلوں میں مومن کے لیے محبتیں ہوتی ہیں، مروتیں ہوتی ہیں، اخلاق ہوتا ہے. تو میرے پیارے، اپنے آپ کو پہچانو. تم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، تم مسلمان ہو. تم ہی بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم ہی بہترین امت ہو جسے لوگوں سے نکالا. یہ ہم نہیں کہتے، یہ وہ کہتا ہے جو کریٹر ہول آف دی ورلڈ ہے، جو سارے سنسار کا رچیتا ہے، جو ساری مخلوق کا خالق ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے. تو جب بہترین امت اس رب نے کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی بہترین امت عملی طور پہ بننا چاہیے. جو ہماری بہتریاں ہیں اسے ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کی صبح و شام بنانا چاہیے. میرے پیارے، آج بھی عزتیں، عظمتیں، ترقیاں تم سے دور نہیں ہیں. تم دنیا کو مت دیکھو، اپنے کو دیکھو.
کہ ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فالوور اور بلیورز ہونے کی حیثیت سے تم کتنی اطاعت کر رہے ہو، عملی طور پر ان کے حکم کو تم کتنا مان رہے ہو۔ اگر کچھ دیکھنا ہے میرے پیارے تو یہ دیکھو، جہاں جہاں تم سے اسلامی زندگی چھوٹ رہی ہے وہاں سے اسلامی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ چلو ہمارے ساتھ چند قدم پھر دیکھو اسلام تمہیں کیا کیا دیتا ہے۔ ایک بار ساری نفرتوں سے، حسد و بغض سے، اناد سے، انانیت سے، میں سے، مکر سے، ریا سے، ایگو سے اپنے آپ کو پاک کر کے تو دیکھو، پاک کر کے دیکھو، خدا کی قسم تمہاری زندگی کی سٹائل بدل جائے گی، دنیا کو دیکھنے کا تمہارا ویژن بدل جائے گا، ویژن چینج ہو جائے گا۔ جب تک یہ نفرتیں لے کر چلو گے خدا کی قسم کوئی گولڈن فیوچر تمہارا بننے والا نہیں ہے۔ ان کو نکال دو، سب تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اس کا فضل تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں آج بھی ستارے جھک کر سلام کریں گے۔ اپنے رب کو راضی کرو۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ دل میں قدورتیں رکھے، نفرتیں رکھے، برائیاں رکھے، حسد رکھے، بغض رکھے۔ مومن کی تو پہچان یہ ہے کہ ایک مومن اگر ٹھوکر کھا کے گر رہا ہو تو دوسرا مومن اسے ہاتھ بڑھا کر سنبھال لے۔ یہی ہماری پہچان نہیں ہے، اور جب تک ہماری جو ایجنٹیفیکیشن ہے، ہماری پہچان رہی ہے، جب تک ہم اسے حاصل نہیں کریں گے ہم دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے ہم سب صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ کل خانقاہی مراسم، خانقاہی اعمال، خانقاہی احکام میں سے ایک اہم رسم، ایک اہم عمل، ایک اہم کام ایصال ثواب کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا۔ چونکہ وقت کم تھا تو مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اسی سلسلے میں کچھ آگے بیان کیا جائے۔ خانقاہوں میں جہاں اور بہت سے احکام، اعمال، مراسم ادا کیے جاتے ہیں، وہاں ایک اہم کام اور اہم عمل ایصال ثواب بھی ہے۔ خانقاہوں میں بزرگان دین سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے، ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، مستفیض ہونے کے لیے بزرگان دین کے نام سے قرآن شریف کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور ہم عرس بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عام آدمی کی فاتحہ ہوتی ہے تو اس کو برسی کہتے ہیں، اور جب کسی اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے کی جب فاتحہ ہوتی ہے سالانہ تو اس کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ان اللہ والوں کی جو وفات کا دن ہوتا ہے اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر میں رکھنے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے جو دنیا میں تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی؟ تو اگر بندہ نیک ہوتا ہے، جب سوال کرتے ہیں فرشتے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے اگر نیک ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس ذات کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ ذات تو جانے جانا ہے، یہ ذات، یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے، زندگی بھر ان کا کلمہ پڑھتا رہا، یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ تینوں سوالات کے جواب میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کو قبر میں اس طرح سلا دو جس طرح سہاگ رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نم کنومت العروس، نم کنومت العروس،
سو جا اس طرح جس طرح کے سہاگ رات کی دلہن سویا کرتی ہے، یعنی اس کے پیا کے بغیر اس کو کوئی بیدار نہیں کیا کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو قبر میں اس طرح سلا دیا جاتا ہے کہ پھر ان کو کوئی پریشان نہیں کرتا ہے۔ جب حکم خدا بندی ہوتا ہے تبھی یہ بیدار ہوتے ہیں۔ تو دلہن کی طرح، جس طرح دلہن کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بناؤ سنگار تمام جو ہے انتظامات ہوتے ہیں، قبر میں ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو اسی حدیث کی مناسبت کی بنیاد پر ان اللہ والوں کی وفات کے دن کو ہم عرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے ان کی موت کے دن کو، ان کے وفات کے دن کو عرس کا نام دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے جو ہے یہ جو دن ہے، وفات کا دن، موت کا دن، ان کے لیے یہ بہت عظیم دن ہوا کرتا ہے۔ زندگی بھر جس کے لیے یہ قربانی دیا کرتے ہیں، محنتیں کیا کرتے ہیں، جب ان کا انتقال کا دن ہوتا ہے تو اس انتقال کے دن زندگی بھر کا اجر، کمائی کا بدلہ ان کو ملا کرتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان اللہ والوں کے لیے موت موت نہیں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ان اللہ والوں کے لیے موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیا کرتی ہے۔ تو جو یہ ان کے انتقال کا دن ہوتا ہے، گویا کہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ عرس کے معنی آتے ہیں خوشی کا دن، شادی کا دن۔ تو اس لیے ان کے انتقال کے دن کو کیا کہا گیا ہے؟ ان کے لیے یہ غم کا دن نہیں ہوتا ہے، بلکہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، ان کے لیے بابرکت دن ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے ان کے دن کو عرس کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب ہم فاتحہ کرتے ہیں سال پیچھے، جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے اس دن ہم فاتحہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس دن کو عرس کہتے ہیں۔ جس فر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ عرس کا دن ہے۔ اور یہ عرس کا دن ہم جس دن میں ان کا انتقال ہوتا ہے اس کو متعین کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں، اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے سے، اللہ کے محبوب بندے سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، برکتیں لینا چاہتے ہو، نعمتیں لینا چاہتے ہو، تو تلاش کرو کہ اس اللہ والے کا وصال کس دن ہوا ہے۔ اس لیے کہ جس دن اس اللہ والے کا وصال ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس اپنے محبوب بندے کے صدقے میں اپنی بے پناہ برکتیں، رحمتیں نازل کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ عرس کی محفل منعقد ہوا کرتی ہے، قلوب ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس اللہ والے کے صدقے میں جو اس اللہ کے والے کے چاہنے والے ہیں ان کو فیض حاصل ہو۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ سال پیچھے، ایک سال پورا ہونے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ 2 دن پیچھے کر لیجئے، 5 دن پیچھے کر لیجئے، 10 دن آگے کر لیجئے، جس دن انتقال ہوتا ہے اسی دن آپ قل کیوں کرتے ہیں، اسی دن عرس کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے سبق ملتا ہے۔ ایک تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر اللہ والوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا، القول الجلی جو ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر اللہ والوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تلاش کرو کہ ان کا وصال کس دن ہوا ہے، اس لیے کہ اس دن خصوصی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے، جنگ احد میں جب شہدائے کرام، صحابہ کرام شہید ہوئے، تو جنگ احد کے ٹھیک 1 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں شہدائے کرام کی قبروں پر تشریف لے گئے، نہ 1 ہفتہ پیچھے نہ 1 ہفتہ بعد، بلکہ جس دن احد کے میدان میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ٹھیک اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد وہاں آپ نے ایصال ثواب کیا، وہاں جا کر ایصال ثواب کیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے سرکار کو جانا تھا تو 1 دن پہلے چلے جاتے، جانا تھا تو 1 دن بعد چلے جاتے، جس دن وصال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، اسی دن کیوں گئے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ذہن دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک اسی دن جا کر کے ان کی برسی منانا، ان کا عرس منانا یہ بھی جائز ہے، اور وہاں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور صدقہ و خیرات یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو تحفہ پیش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی سنت کی روشنی میں ہے اور یہ بھی سنت کی روشنی میں ہے۔ تو اس لیے عرس کیا کرتے ہیں، خل کی محفلیں منعقد کیا کرتے ہیں خانقاہوں میں، تاکہ بزرگان دین کا فیض ہم کو حاصل ہوتا رہے۔ اب یہاں خانقاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا قل شریف بھی ہوتا ہے، حضور سرکار کلاں کا بھی ہوتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا بھی ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے؟ جس دن ان کا وصال ہوا اسی دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان سب بزرگان دین اولیاء کرام کا فیض ہم کو حاصل ہوتا رہے۔ اور میں کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ایصال ثواب ہے، اگر ہم کسی کے لیے کرتے ہیں تو ان کا فائدہ کم ہے، ہمارا فائدہ
زیادہ ہے. اگر ہم کسی گناہگار کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے کرتے ہیں تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, مرتبے بلند ہوتے ہیں, اور اس میں فائدہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ صاحب سرکار کی بارگاہ میں آپ ایصال ثواب کرتے ہیں, سرکار کو کیا ضرورت ہے, تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ اگر یہاں پر آئینہ لگا ہو, شیشہ لگا ہو, شیشے میں آپ ٹارچ ماریں گے تو روشنی کہاں لوٹ کر آئے گی؟ اپنی طرف لوٹ کر آئے گی. تو ان بزرگوں کے انبیاء کرام کی بارگاہ میں ایصال ثواب, قرآن پاک, صدقہ و خیرات کا ثواب کا تحفہ اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہاں جائے اور جانے کے بعد اس کی روشنی, اس کا نور ہماری طرف لوٹ آئے. تو ایصال ثواب جو کرتے ہیں اس کا فائدہ ان کو کم ہوا کرتا ہے, ہمیں زیادہ ہوا کرتا ہے. فتاوی شامی اور فتوے کی کتابوں کے اندر اور حدیث شریف کے اندر اس طرح کی بہت سی روایتیں اور واقعات موجود ہیں. فتاوی شامی میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی کے لیے ایک پارہ پڑھتا ہے اور اس کا ثواب سارے انبیاء کرام, سارے صحابہ کرام, تابعین کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو سب کو ایک ایک پارے کا ثواب ملتا ہے, اور جو پڑھنے والا ہے اس کو ان سب کی تعداد کے برابر پاروں کا ثواب ملا کرتا ہے. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو خانقاہوں میں عرس ہوا کرتے ہیں, کل شریف کی محفلیں ہوا کرتی ہیں, صدقہ و خیرات بزرگان دین کی طرف سے کیا جاتا ہے, اس میں ہم زندوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی طرف سے, اولیاء کرام کی طرف سے خانقاہ شریف کے اندر جو محفلیں منعقد ہوں, کل شریف کی جو محفل ہو, اس میں بھی شرکت کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر بھی اس طرح کی محفلیں ایصال ثواب کی ہمیں منعقد کرنا چاہیے. اور ایصال ثواب کے تعلق سے تو قرآن کریم کے اندر, حدیث پاک کے اندر اتنا کچھ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں ہیں. خاص طور سے یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور, اس کو آپ دیکھیں. اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے گزرے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے نفلی نماز پڑھتے ہیں, نفلی روزہ رکھتے ہیں, نفلی حج کرتے ہیں, نفلی طواف کرتے ہیں, نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں, یا رسول اللہ کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ پہنچتا ہے, اور مردے اس سے خوش ہوتے ہیں, مردے اس سے خوش ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اگر دنیا سے گزرے ہوئے مسلمان مومن اللہ والے ہیں, اگر وہ خوش ہوں گے تو ہماری دنیا, ہماری آخرت سنور جائے گی. حضرت رابعہ بصریہ جو بہت بڑی اللہ کی ولیاں ہیں, ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا, تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائیں اور کہا کہ اے بشار, تم جو ہمیں روزانہ تحفہ پیش کیا کرتے ہو, کل تم نے ہمیں وہ تحفہ کیوں نہیں پیش کیا؟ کل تم نے وہ تحفہ ہمارے لیے کیوں نہیں پیش کیا؟ تو معلوم ہوا کہ جو ہم بزرگان دین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچاتے ہیں, یہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کا انتظار کیا کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ زندہ لوگ گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک پہاڑ کی شکل میں تبدیل کر کے تحفے کے طور پر ان کو پیش کیا کرتا ہے. یعنی ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو یہ بزرگان دین ہیں, اولیاء کرام ہیں, خانقاہ میں کوئی محفل ہو, عرس ہو, یہاں بھی اس میں شرکت کریں کہ چونکہ ان محفلوں کی برکت سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. اور ان محفلوں کے اندر ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ شرکت کرنا چاہیے اور فیض حاصل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ والرضوان نے فتاوی رضویہ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہو رہی تھی, نیاز ہو رہی تھی, نیاز کا سامان لگا ہوا تھا. کسی جو ہے بزرگ سے اس کی توہین ہو گئی تو ان کی ولایت چھین لی گئی, ان کی ولایت چھین لی گئی. تو ذرا آپ غور کریں کہ یہ جو اللہ والے ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, جب بڑے بڑے یہاں پر جو پکڑے جاتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے. تو ان اللہ والوں کی جو محفلیں ہوں, عرس ہوں, کل شریف ہوں, ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, احترام کے ساتھ شرکت کرنا چاہیے. جب ہم ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ شرکت کریں گے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے میں ہمیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اور ایک میں اور بات عرض کروں,
بزرگان دین کے ساتھ ساتھ اگر ہم صدقہ و خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، تو ہمیں خاص طور سے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کرنا چاہیے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے بھی کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے بارے میں تو یہاں تک ہے، کئی حدیثیں ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں، صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں؟ تو ذرا غور کریں، پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے کرو گے تو 1 ثواب ملے گا، اور ماں باپ کی طرف سے کرو ڈبل ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی طرف سے کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ سرکار نے یہ ہم کو ایک مزاج دے دیا تاکہ کوئی بھی اولاد، کوئی بھی فرما بردار بندہ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے۔ اسی طریقے سے پیر و مرشد کی طرف سے آپ کرو گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دگنا نہیں بلکہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بس چونکہ ٹائم ہو چکا ہے مغرب کا، بس یہی چند باتیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کا عرس کرنے، قل شریف کرنے، قل شریف کی محفلوں میں شرکت کرنے، عرس کی محفلوں میں شرکت کرنے، اور ادب و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ اگر ادب نہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب نہ رکھا ہو۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا بھی ادب ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ادب ہے، روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی ادب ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا بھی ادب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور سے تعلیم دی ہے کہ خود بھی ادب سیکھو اور اپنی اولادوں کو بھی ادب سکھاؤ۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چند باتوں کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنے، اپنے بچوں کو بتانے، اور جو ہمارے دوست و احباب ہیں ان تک اسلام کے، خانقاہ کے اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بعد مغرب سمجھے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔